الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس القرآن والحدیث الآن عن التسخر عن السخریت وعن منع الطعن والتجسس وعن منع غیبت المسلمین ولذا استمعوا له استماعا۔ آج کا درس قرآن، درس حدیث انتہائی اہم ترین موضوع مسلمانوں کا ایک دوسرے پہ طنز کرنا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تجسس کرنا، جاسوسی جس کو کہتے ہیں، طعنے دینا اور بلا تحقیق کوئی خبر دوسرے تک پہنچا کے مسلمانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا، اور غیبت، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا۔ اس پر درس قرآن، درس حدیث ہوگا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ و من والو نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو بھی شعبہ ہے قرآن نے بڑی زبردست رہنمائی دی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور کردار سے اس کو واضح فرمایا ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسی بد اخلاقیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ گھروں کے گھر، قبیلوں کے قبیلے، ملکوں کے ملک، انسان کے رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، ان خرابیوں کی وجہ سے جدا ہے۔ لہذا آج کا درس قرآن، درس حدیث ان معاشرتی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان سے بچنے کے جو شرعی حل ہیں اس پر درس قرآن، درس حدیث ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی ہے اور بد اخلاقی سے اور اخلاقی خرابیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ خلاق عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرد ہیں وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، وہ ان سے بہتر ہو۔ جن کو یہ ہلکا سمجھ رہے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورتیں جو دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں وہ درجے میں اللہ کے ان سے بہتر ہوں۔ یہاں اس آیت مبینہ میں خلاق عالم جل شانہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ اخلاقی پستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور سیرت اور کردار مصطفیہ سے ہمارا دور تک علاقہ نسبت نہیں ہوتی، اور دوسروں کے رنگ اور فیشن کو دیکھ کے قوم چلتی ہے، تو معاشرے میں، دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ تو مذاق چلتے چلتے
آخر دشمنی پہ پہنچتا ہے، مذاق لے جاتا ہے دشمنی کا، خونی رشتے تباہ کرتا ہے مذاق، کیونکہ ظاہر ہے کسی انسان کا جب مذاق اڑا جائے تو اس کو کون سا اچھا لگے گا، یعنی کسی بندے کی عزت نیلانی ہونی ہے، مذاق جو اڑایا جا رہا ہے تو وہ معاشرے میں اس کو ڈی ویلیو ہی کرنا ہے، اس کو پس پوش ڈال کے پیچھے کرنا ہے۔ تو اس طرح مردوں میں جو خرابیاں، اس طرح عورتوں میں بھی یہ خرابیاں ہیں، ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کون بہتر ہے تمہیں نہیں پتا، جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہے یا جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں وہ بہتر ہے؟ جب مردوں میں یہ حالت ہے، مرد عورت دونوں، کسی کو نہیں پتا اللہ کیا کون بہتر ہے۔ لہٰذا مالی اعتبار سے، حسب نسب و خاندان کے اعتبار سے، کاسٹ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کو جائز نہیں کہ دوسرے کا مذاق اڑائے، نہ اس کی غربت کا مذاق، نہ اس کے خاندان کا، نہ حسب کا، نہ نسب کا، نہ پیشے کا۔ اللہ جل شانہ نے مذاق اڑانے سے منع کر دیا، مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کر دیا۔ اور یہ دنیا میں مذاق تو چل جاتا ہے، لیکن اس کی خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ مذاق میں بندہ رشتہ داریاں توڑتا ہے، گہرے دوست جدا ہو جاتے ہیں، مذاق کر رہے تھے، بری لگ گئی، دوست جدا ہو گئے، رشتہ دار جدا ہو گئے صرف مذاق کی وجہ سے۔ اور مذاق تباہی کی طرف جو لے کے جاتا ہے، اور کسی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اذیت مسلم، یہ سخت حرام ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی وضاحت فرمائی۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا میں الموسوعہ میں نقل فرمایا۔ سرکار مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک شخص کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دے گا، جنت کے دروازے پر ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو پکار ہوگی، آؤ آؤ جنت کی طرف آؤ، لیکن وہ جنت کے دروازے پر جب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ پیچھے چلا جائے گا، پھر کچھ دیر بعد پھر پکار پڑے گی، آؤ آؤ، وہ شخص پھر جنت کے دروازے کی طرف آئے گا، جب قریب پہنچے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر تیسری بار پھر پکار پڑے گی، یہ پکار پڑتی رہے گی یہاں تک کہ وہ شخص بالکل مایوس ہو جائے گا، ہاں تک کہ جب پھر پکار پڑے گی نا، آؤ جنت کی طرف، دروازہ کھولا جائے گا، وہ اتنا مایوس ہو چکا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف نہیں آئے گا۔ اس طرح دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑانے کے گناہ کی وجہ سے وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا، یہ سزا ہے اس کی۔ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، مذاق چل رہا ہوتا ہے، مذاق توحید کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مزاح اور مذاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے خوش طبعی، خوش طبعی، وہ ہر ایک کو نہیں آتا یہ فرق۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں بھی خوش طبعی کرتا ہوں، میں بھی مزاح کرتا ہوں، لیکن وہ سرکار اس کو جانتے تھے کہ مزاح کیسے کرنا ہے۔ مذاق جھوٹ پہ مبنی بات پہ کسی کو ہنسانا ہے، جھوٹ پہ مبنی بات پہ، یعنی جھوٹ ہوتا ہے اس میں کسی کو ہنسا دیا، جیسا کہ ہوتا ہے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، مذاق میں لوگ ہنسا کے پاگل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سارا جھوٹ ہوتا ہے، وہ جہنم کی اس کھائی میں گرتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیثوں میں اتنی سخت وعید آئی۔ لیکن مزاح جو ہے یعنی خوش طبعی جس کو کہتے ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی ثابت ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، ایک شخص سے فرمایا، ایک شخص نے سوالی کا سوال کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کے بچے پہ سوار ہو جا۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بچے پہ کیسے سوار ہوتے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی تسی اونٹ سے پیدا ہے، اونٹنی سے پیدا ہے، یعنی سرکار نے خوش طبعی فرمائی تھی، یعنی کہ اونٹ سے بھی پیدا ہے تم اس پہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سرکار طبعی۔ اس طرح ایک عورت، دوسری حدیث میں ایک عورت سے، بوڑھی عورت تھی، تو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا یہ کیا ہوا، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا انشأناہن، اللہ جل شانہ فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا، حوروں کو، اللہ فرماتا ہے فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنوارا پیدا کیا،
ہم جنت میں جس کو بھی رکھیں گے وہ جوان ہوگا، اور جنت میں حدیث میں فرمایا ہر شخص 33 سال کی عمر کا ہوگا، وہاں بوڑھا تو ہوگا کوئی نہیں، بڑھاپا وہاں ہے نہیں۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، خوش طبی فرماتے تھے، وہ بات حقیقت میں سچ میں ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ فن اگر آتا ہے تو پھر تو سنت پہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فن یہ ہے کہ مزاح کریں لیکن سچائی پہ ہنسائیں، جھوٹ پہ نہ ہنسائیں۔ اور اگر فن آتا ہے نہیں آتا ہے تو خیر نہ کریں، لیکن کسی مسلمان کو مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں سخت ہوئی جائے، لوگ اڑا رہے تھے، مذاق اڑاتے، دوست آپس میں مذاق کرتے، پھر وہ دوستیاں جدائیاں، پھر وہ خاندانی رشتے ٹوٹ جاتے، پرانے رشتے مٹی میں مل جاتے، کیوں؟ وہ منہ کی ذکری بات واپس ملاتا نہیں، اور ایسی تیر کی طرح چبھتی ہے کہ 100 آپ اوپر پھر دھول برسائیں، وہ جو زبان سے نکل گئی نا اس بندے کو یاد آئے گی یار اس نے یہ بات کیوں کی، وہ چبھتی رہے گی چبھتی رہے گی۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ، یہ بہت زبردست شعر ہے حضرت علی کے اشعار میں سے، فرماتے ہیں جراحت السنان لحد یام ولا یلتام ما جرى لسان، جس کو نیزے زخمی کر دینا ان کا علاج ہے، تلوار لگ جائے، نیزہ لگ جائے، زخم ہو گیا، بلیڈنگ ہو گئی، بند ہو گئی، زخم ٹھیک ہو گیا، ولا یلتام ما جرى لسان، مگر جس کو زبان زخمی کرتی ہے اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور روح اس پہ روح زخمی ہوتی ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ اور آدمی بشک معاف بھی کرتے لیکن مرتے دم تک اس کو کبھی کبھی یاد آئے گا یار اس نے یہ الفاظ بڑے سخت کہہ دیے تھے، وہ اس کو خراب کرتے رہیں گے، اور وہ الفاظ کی خرابی اس سے منہ سے مڑواتی رہے گی، یہ ہوتی ہے معاشرے میں تباہی۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے اس کا راستہ بند کیا کہ کوئی مرد اور عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، اللہ کے ہاں کون بہتر ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس فرمانے علی شان کے بعد اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم میں سے کوئی شخص کسی کو عیب نہ دلائے، عیب چینی نہ کرے، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ اللہ جل شانہ عیبوں کے ہوتے ہوئے پردے دیتا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کے پردے اٹھائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور انفسکم فرمایا کہ اپنے آپ کو عیب نہ دلاؤ قرآن میں، حالانکہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی پردہ دری ہوگی، اس کے عیب اٹھیں گے تو مسلمان کی پردہ دری ہے، اور مسلمان کی پردہ دری حقیقت میں سب کی پردہ دری ہے۔ اللہ جل شانہ نے پردے ڈالنے کا حکم دیا، برائی دیکھ لی چھپا لو، نہ کرو بیان، لاکھوں عیب ہمارے ہیں وہ چھپاتا ہے، ہم عیب دیکھ کے اچھالتے ہیں، پھر جب وہ پیچھا کرتا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات النساء ولا تتبعوا عورات الناس، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ کیا کر رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا لوگ ہیں، وہ قدر سے آ رہا ہے، یہ جو تجسس ہے نا اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ النَّاسِ، اس لیے کہ جو لوگوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرے گا، يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس کی خفیہ باتوں کا پیچھا اللہ کرے گا، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے پیچھے اس کی خفیہ باتوں کا پیچھا اللہ نے کیا، یفضع فی بیت، اس کو اپنے گھر میں ذلیل کر دے گا، وہ بندہ گھر میں رسوا ہو جائے گا، خراب ہو جاتا ہے بندہ، لوگوں کے عیب ڈھونڈتا تھا گھر میں خراب ہوا۔ لہذا کسی کی عیب جوئی کی اجازت نہ، بہت اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اللہ نے سکھائی ہے۔ آج یہی خرابیاں معاشرے میں جنم لے، جان پکڑی ہوئی ہیں، عروج پہ ہیں، یہی کام ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، کہیں ٹاکنگ، کہیں آپس میں ہو رہی باتیں ہو رہی ہیں، کہ ٹرینوں میں جا رہے ہیں، جہازوں میں جا رہے ہیں، سفروں میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، وہ بھائی اپنا ہے، اپنے تو بھرے پڑے ہیں۔ جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسرے کی آنکھ میں عیب نظر آتا ہے، اپنے آنکھ کو بھی دیکھ، دوسروں کے عیب نہ دیکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ ہزاروں لاکھوں عیبوں کے باوجود پردے ڈال رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساتر عیوب الناس، جو لوگوں کے عیب چھڑائے گا، ساترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے عیب چھپا دے گا۔
ایپ چھپانے چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایپ نہیں چھپتے, ہم اچھالتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ کسی کی خبر لگ جائے, اس کی تو آنے والی 7 نسلیں نہیں سیدھا کر سکتی ہیں, کیا وہ تو برباد ہو گئے. پیچھے فیصلے آ رہے ہیں, یہ تو بے گناہ تھے, آپ بے گناہی کو کیا کریں, وہ تو تباہ ہو گئے. اور جب نیٹ پہ اچھال دیا تو پیچھے بس دنیا دیکھ رہی ہے, استغفر اللہ, کہاں جائیں گے دنیا میں, چھپیں گے کہاں. یہ بڑی بغیرتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ایپ کو دیکھ کے بلا تحقیق پھر اس کو ہی چلو بتا دیتے اصلاح کے طور پہ, خیر اب تو نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اچھال دینا, یہ تو یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اس کی آنے والی 7 نسلیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گی. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ایسا لوگ تو اٹھاتے ہوں گے. تحقیق کون کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے تحقیق کا حکم دیا. اس لیے قرآن میں اور مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اے ایمان والو اگر فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا نافرمان ہے, جو خود گناہ گار ہے, نا فاسق جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. جو فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو یہ نہیں کہ پھیلا دو, ہاں جی اس نے سنا تھا, اس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, پھر پھیلاتے جائے, نہیں. اللہ جل شانہ فرماتا ہے فتبینوا, پہلے خود تحقیق کر لو, اچھی طرح انویسٹیگیشن کر لو, تحقیق کر لو. کیوں؟ اگر تحقیق نہ کرو گے تو ہوگا کیا, تم اس کے خلاف کچھ کہہ دو گے. جو فاسق تمہارے پاس خبریں لے کے آیا کسی کی, اور یہ فلاں فلاں اس طرح ہے تو یہ معاملہ ہے, لیکن حقیقت میں نہ ہو, اس نے جھوٹ باندھ کے آگے کہہ دی یا سنی سنائی کی ہو, تو اللہ فرماتا ہے فتبینوا, تحقیق کر لو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ, اس لیے ایسے نہ ہو کہ تم اپنی ناعلمی اور جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, اور وہ جو تم کر بیٹھے ہو پھر اس پہ شرمندگی کے اظہار ملتے بیٹھے رہ جاؤ, میں نے ایسے یاد نہیں کرنا چاہیے تھا, اصل بات تو کچھ اور تھی, کر گئے تھے وہ, اس کو خراب کر دیا, بدنام کر دیا. اب شرمندگی بعد میں کرو, اس لیے اللہ نے پہلے فتبینوا, تحقیق کر لو. وہ خبریں لے کے جو بچا رہا ہے نا آپ کو, مرد ہیں جو ہوتے ہیں معاشرے میں جو پرانی پھیلی ہوئی ہیں, ادھر کی سنائی ادھر بیٹھے, ادھر کی سنائی ادھر بیٹھے, اس گھر سے سنی, اس گھر سے سنی, اس گھر سے, یہ مشغلہ ہے معاشرے میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جدائیاں, سختیاں, برائیاں, ناراضگیاں, رشتہ داریاں ختم, دوستیاں ختم, پرانے دوست ایک دوسرے منہ, پرانے رشتہ دار منہ پھیر جاتے, خونی رشتے ختم ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. کیوں؟ سنی سنائی. اور لوگوں کا کام یہی ہے معاشرے میں آج بدبختی ہے, چغل خوری عروج پہ ہے, اور اللہ جل شانہ نے اسی سے منع فرمایا. چغل خوری بہت الگ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بھی بچنا ضروری ہے, ورنہ اس نے معاشرے میں بڑی تباہی پھیلائی ہے. اس لیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر عباد اللہ, ان خیر عباد اللہ, بے شک اللہ کے یہاں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کے سب سے اچھے بندے ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ شَرَّ عِبَادَ اللَّهِ, اور اللہ کے بندوں میں برے ترین وہ ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشماؤن, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, جو چغل خوری کرتے, المشاؤن المفرقون بین الاحبہ, وہ جو چغل خور ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں, اور بے گناہوں پہ تہمت لگانے والے ہیں. بندے اللہ کی برے ترین مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات, وفی روایت لمسلم لا يدخل الجنت نمام. مسلم شریف کے حدیث میں یہ فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا, جنت اس پہ حرام ہے. اے دنیا میں آج معاشرے میں جو چل رہا ہے, معاشرے میں یہی کام چل رہا ہے, ادھر کی سنی ادھر, یہ 2 باتوں کی سن لی, اب تیسرے کے جا کے اسی کو بتایا. وہ 2 بندے نا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, میں تو آپ کا جانثار ہوں, کیا بات ہے, میں آپ کے جانثار ہوں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں. حالانکہ یہ کسی کا خیر خواہ نہیں, چغل خور, یہ اپنے خیر خواہ نہیں, کسی اور کا کیا بنے گا. 2 بندوں کے عیب اٹھا کے سن لی بات. یہ جو سن رہا ہے نا یہ چغل خور ہے, آگے پہنچائے گا, پہنچا کے اس تیسرے کو بتایا کہ تمہارے بارے میں 2 بندے یہ باتیں کر رہے تھے, یہ چغل خوری ہے, بدترین گناہ ہے.
جنت اس پہ حرام ہے ایسے لوگوں پہ. آج معاشرے میں یہ چلتا ہے. دونوں کیمپسوں نے تیسرے تک ڈائریکٹ ہو گئے. جی میں ٹھیک ٹھاک میسنجر ہوں. یہ میسنجر بن کے پہنچتے ہیں وہاں پہ, VIP میسنجر بن کے. میں بڑا اچھا بندہ ہوں, میں تمہیں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, حالانکہ اس کا حق ہی نہیں تھا. کہہ رہے تھے تو وہ غیبت کر رہے تھے, اس نے جا کے چغلخوری کر دی. وہ بھی گناہ میں تھے, یہ بھی گناہ میں تھا. معاشرے میں تباہی کا باعث یہ چغلخوری آج جو معاشرے کو تباہ کر چکی ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے, ورنہ جنت میں داخلہ چغلخور کا نہیں ہے. آگے اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو, برے نام نہ رکھو. یہ بھی معاشرے میں ایک سر چڑھی برائی جو آج معاشرے میں روز بھی جا رہی ہے. ایک ہوتے ہیں وہ لقب جس سے وہ برا نہیں مناتا, اس کی خیر ہے. جیسے حضرت سیدنا عبداللہ, حضرت ابو بکر صدیق کا نام تو عبداللہ ہے, آپ کا لقب ابو بکر ہے. صدیق عتیق بھی لقب ہے, کنیت ابو بکر. تو یہ برا بنانے والا لفظ نہیں, اللہ نے دیا. حضرت عثمان کا ذی النورین ہے, حضرت فاروق اعظم کا, آپ کا نام عمر بن خطاب ہے. فاروق کہتے ہیں, فاروق اعظم بہت بڑا فرق کرنے والے. عثمان غنی کا, چونکہ آپ بہت بڑے, آپ غنی تھے, اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیتے, آپ غنی کہلائے, عثمان غنی سخی. اور حضرت علی کا حیدر کرار ہے, دشمنوں پر بھاری اور جنگ کرنے والے اور فتح پانے والے. تو یہ لقب تو وہ ہیں جن سے آدمی خود راضی اور خوش ہے. لیکن ایسے نام بدل دینا جو اس کو ناپسند ہے, یہ ناجائز ہے. آج نام الٹے کر دیے جاتے ہیں. نام کیا ہوتا ہے, بولا کچھ ہو جاتا ہے, سیدھا نام اس کا معاشرے میں بیٹھ کے رہ گیا. سیدھا نام لے, جو اس کا نام ہے ریئل نام لے, جو اس کا جس نے نام رکھا ہے گھر والوں نے, معاشرے میں جو محلے میں چل رہا ہے, اس کو اپنے نام سے پکارے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. پورا نام لے کے پکارے. ہم نام نہیں پکارتے, الٹا کر کے پکار رہے ہوتے ہیں. اگلے کے دل میں ویلیو اپنی خود ختم کر دیتے ہیں. اس طرح معاشرے میں نفرتیں جنم لیتی ہیں, تباہی ہوتی ہے. سیدھے نام کا حکم ہے, الٹا نام نہیں رکھ سکتے. سیدھے نام سے پکارے. اگر اس کا کوئی عیب ہے جسمانی لحاظ سے, کوئی کانا ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے او لنگڑے ادھر آؤ, او اندھے. اس سے دل آزاری ہوگی, اس کا دل ٹوٹے گا اور ایک گناہ کبیرہ ہے. ایسے نہ ہو کہ ہم کسی کی خرابی پہ خوش ہوں اور کسی کی بربادی پہ خوش ہوں, اور اللہ جل شانہ ہمیں پکڑ لے. جیسا کہ حدیثوں میں الفاظ ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی تباہی پہ, کسی دشمن کی خرابی پہ خوش مت ہو. ایسے نہ ہو کہ اللہ جل شانہ تجھے پکڑ لے اور اس کو چھوڑ دے. ایسے نہ ہو. لہذا اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے, اور کسی کے برے نام, الٹے نام نہیں رکھتے. اس لیے کہ اللہ نے آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا یہ بہت بری شے ہے. مسلمان ہو اور تمہیں لوگ فاسق کہیں, یہ تو تمہاری شان کے لائق نہیں ہے. تمہیں لوگ فاسق نہیں, تمہیں مومن کامل کہیں, کامل مسلمان کہیں. ایسے نہ ہو کہ فاسق کہیں, یہ تمہاری شان نہیں. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے, ایک دوسرے پہ فخر کرنا, ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے توبہ نہ کرے, اور مسلمانوں کی عیب جوئی سے توبہ نہ کرے, الٹے نام رکھنے سے توبہ نہ کرے, اللہ فرماتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں. یہ بھی ظلم ہے. ہمارے معاشرے میں ظلم کا یہ معنی ہوتا ہے کہ صرف کسی کی گردن ماری ہے تو ظلم ہے, چاقو مارا ہے تو ظلم ہے, بندوق ماری ہے تو ظلم ہے, بندہ مار دیا تو ظلم ہے. صرف یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں, ظلم یہ ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فی محل غیرہ, کسی شے کا اپنی جگہ سے ہٹا کے اور جگہ رکھ دینا, یہ ظلم ہے. اس کو جو حق ملنا تھا وہ دے, حق اٹھا کے اور رکھ دیا, یہ ظلم ہے. ہر شے کی اپنی جگہ ہے, جگہ سے اٹھا کے اور جگہ رکھیں گے, یہ ظلم کہلائے گا. ظلم کا بہت بڑا معنی ہے. آگے اللہ جل شانہ نے ایک اور بڑی معاشرتی برائی کی سختی سے مذمت فرمائی, جو آج وہ بھی عروج پہ ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بکثرت گمان کرنے سے بچو. گمان کر لیتے لوگ, اپنے ذہن میں سوچ لیا, بکثرت کرنے سے منع کیا. سوچتے رہے فلاں ایسا ہے تو یہ ایسا ہوگا, اچھا وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہوگا, یہ ہے تو وہ, یعنی ذہن پہ سارا اس کی ہوا جو یعنی ٹوٹل اس کا بیس اور بنیاد ہے وہ سوچوں پہ. حقیقت میں کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے گمان کرنے سے, بکثرت گمان کرنے سے منع فرمایا. ہر گمان سے نہیں, بکثرت. وہ کون سے گناہ فرمایا ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان گناہ بھی ہے. گمان کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ سے گمان کرنا, ظن جس کو کہتے ہیں.
اللہ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان کرنا یہ واجب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بھی، بخاری شریف میں دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے نا میں اس کا ایسا ہی ہو جاتا ہوں۔ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، اب بندے کی مرضی ہے کہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھ لے۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن واجب ہے۔ اس طرح پھر مسلمان کے ساتھ حسن ظن یہ بھی لازمی ہے۔ کوئی مسلمان جس کا اچھا حال ہے، بظاہر حال اچھا ہے، اور ہمیں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، اس کی عزت اور ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھ کے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء عن الحسن، اس کو امام حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ہر ما لا یعنی، یعنی جس کا اس سے تعلق نہیں ہے، ایسی باتوں ایسے کاموں کو چھوڑ دے۔ کیوں پڑا ایسی باتوں کے پیچھے؟ اسلام اپنا کیوں خراب کر رہا ہے اور کسی کے بارے بدگمانی کیوں کرتا ہے، اپنا آخرت کیوں تباہی پہ ڈال رہا ہے؟ اپنی آخرت تباہی پہ نہ ڈالے، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان ہے۔ اور ایک ہے ظن سو، کسی کے متعلق برا گمان کرنا، یہ اس کے لیے جائز ہے جس نے اپنا حال خود بگاڑ رکھا ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من القا جلباب الحیاء فلا غیبۃ لہ، جو حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ کوئی کھلے عام شراب پی رہا ہے گلی پہ تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے شرابی ہے، لوگ بدگمانی کیا کریں گے، کر رہا ہے ایسا، اور پیچھے کو کہیں گے گھر میں کوئی شراب لے رہا ہے، جب لے کے بیچ رہا ہے، نشہ بیچ رہا ہے، تو لوگ کہنے والے کہیں گے اس طرح ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس نے خود حیا کی چادر اتار کے سائڈ پہ کر دی، تو جو لوگ جو بھی کہیں اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ظن سو اس کے لیے جائز ہے برا گمان۔ اور ایک ہوتا ہے ظن مباح، کسی کے بارے میں گمان کر لینا اس کے حالات مشکوک ہوں لیکن پھر بھی بدگمانی کی اجازت نہیں جب تک تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھ چڑھ کے یہ برائی بدگمانی عروج پہ اس وقت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سے بڑھ کر جھوٹی بات ہی نہیں ہوتی۔ اکذب الحدیث فرمایا اسم تذیل، یعنی اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ یار وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا یہ کیسا ہوگا، یہ لوگ سوچنے پھرتے ہیں، یہ کدھر سے یہ کھا رہا ہے، یہ کدھر سے پی رہا ہے، اس نے گاڑی کدھر سے لی ہے، اس نے یہ موٹر سائیکل کدھر سے لیا ہے، اور یار اس نے پتہ نہیں مکان کہاں سے بنا لیا، یہ تو یہ تھے تو یہ وہ تھا۔ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہے نا، یہ تباہی کا باعث بنتی ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس کے گمان سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اور بندہ بدگمانیاں کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوتا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی سے بڑھ کر جھوٹی بات ہی نہیں ہے۔ سب سے جھوٹی بات تو یہی ہے جس کی بیس اور بنیادی صرف خیال ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، جاسوسی سے منع کر دیا۔ تجسس جس کو کہتے ہیں، جاسوسی سے منع کیا۔ اس کے اگر ترجمہ ٹرانسلیٹ عبداللہ ابن عباس نے کیا ولا تجسسوا ولا تعیبوا، مسلمانوں کے عیب بات ڈھونڈو۔ ظاہر جاسوسی ہوگی تو عیب نظر آئیں گے، یہ تو پکی بات، ہر بندہ عیب سے بھرا ہے، مجھ سمیت ہم عیبوں سے بھرے ہیں۔ ہم جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، ہر بات پہ نوٹ کریں گے کوئی عیب تو نظر آئے تو عیب تو نظر آ جائیں گے، کچھ تو کچھ آ جائے گا۔ جب عیب نظر آئیں گے تو اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے عیب اچھالے جائے۔ لاکھوں عیبوں کے باوجود اللہ ہمارے پردے ڈالتا ہے، ہمیں عیب اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں عیبوں پہ پردے ڈالنے کا حکم ہے۔ لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اس سلسلے میں قرآن فوز واقعہ سنیں، تاریخی واقعہ بہت زبردست۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں مسلمان بادشاہی کے اعتبار سے مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، چکر لگاتے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کیا حال ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی خیرخواہی۔ الدین النصیحہ، سرکار فرماتے ہیں دین خیرخواہی کا نام ہے، اور ایز اے بادشاہ وہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہے جس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کی رعیت میں ہے، اس کی قوم اس کے نیچے، اور قیامت دن ہر ایک کا جواب دینا ہے۔ ہاں جی، قوم کے بارے میں کیا کیا تھا،
فلاں علاقے کا کیا ہوا تھا، فلاں لوگوں کا کیا ہوا تھا، وہ اس حال میں پڑے تھے، تم کہاں تھے؟ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. سیٹ پہ بیٹھنا آسان ہے، سیٹ کا حساب دینا بہت مشکل ہے. بڑے بڑے علماء اس سے ڈرتے تھے. امام اعظم حنیفہ نے اس لیے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں لیا تھا. خلیفہ منصور بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، چیف جسٹس قاضی و قضات بن جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں بنتا. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، ظاہر ہے جھوٹا شخص اس کے قابل نہیں ہوتا. اور اس خلیفہ منصور نے تکبر کی وجہ سے اور اپنی میں کی وجہ سے اس کو اپنی احانت اور توہین اور اپنی ذلت سمجھا، انسلٹ سمجھا. آپ رضی اللہ عنہ کو جیل بھجوا دیا. یہ زبردستی کی یہ حال دیکھتے ہیں نا، جیل ڈال دیا. اور جب جیل ڈال دیا، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سر انور پر روزانہ 10 کوڑے مرواتا، کوڑے سر پہ. دنیا اسلام کے امام اور صحابہ کی براہ راست تعلیم لینے والے تابعی بزرگ جن کے لیے قرآن کی سند ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی، جیل میں ڈال دی. روزانہ 10 کوڑے لگتے سر پہ تو خون بہہ کے نا آپ کی جوتیوں تک آ جاتا. کتنی سخت اذیت ہے. تو جسم پہ کوڑا لگتا ہے، وہ بھی برداشت کہاں ہے، بہت مشکل چیز ہوتی ہے، بڑا سخت قسم کی شے ہوتی ہے. اور سر پہ 10 سر انتہائی نازک شے ہوتا ہے، اس پہ 10 کوڑے لگے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. وہ جس کو لگا ہونا وہ بتائے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے. 10 کوڑے لگے، سر سے خون بہہ کے جوتیوں تک آ جاتا. وہ ایسا کرواتا رہا اپنی بےعزتی، جھوٹی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے. وہ اپنا، حالانکہ وہ بےعزتی نہیں تھی، آپ نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ میری کوئی ان پہ کاروائی کارگر نہیں ہو رہی تو اس نے ایک دن کھانے میں زہر ملا دیا. امام اعظم حنیفہ نے کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن ایک عام بندہ ہو تو کھا جاتا. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نور بصیرت سے، اللہ کے اس نور سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، چونکہ آپ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھے، 100 بار خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، یاد رکھیں، اس کا کسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے. بیداری میں صرف سرکار کو حاصل ہے. بیداری میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان ہے، بیداری میں سارے پردے اٹھا کے دیدار اللہ نے کرایا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ دیکھتے وقت آنکھ جھپکی تھی نہ پھری تھی، قرآن میں اللہ نے کہا. تو یہ ظاہری دیدار جاگتی آنکھوں سے سرکار کا حصہ ہے، خصوصیات ہے. خواب میں دیدار اللہ کا خاص کو ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. اس قدر عارف باللہ تھے. وہ جو کھانے میں زہر ہے آپ نے پہچان لیا. اب اس پہ کوئی یہ شبہ نہ ڈال دے مرزا چلوی جیسے بے وقوف جو بیٹھے ہیں میڈیا پہ، سوشل پہ، ہو جی خالد بن ولید کو زہر دیا گیا تو خالد ولید کو پتہ چل گیا تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اے لو یہ تو قابلہ دیکھو نا. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کو قرآن و حدیث سے جواب دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلی بکری جو کھلائی گئی تھی، بغض و عناد کی وجہ سے وہ پالا بھی زہر کے ساتھ گیا.